من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ برکتی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر منہاس۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اس کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ صیام کی یہ ساعتیں دیکھنا نصیب فرمائی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماہ صیام کے چند روزے جو ہیں وہ باقی ہیں، اور یہ ماہ صیام کچھ دن کے بعد ہمیں داغ مفارقت دے کر چلا جائے گا۔ پھر شاید کہ یہ ساعتیں نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی ہم سے وفا کرے نہ کرے، یہ وقت ہے ان بہاروں کو سمیٹنے کا، ان بہاروں کو لوٹنے کا، رب کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ صیام کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام صوف ٹی وی کے ناظرین جو ہماری یہ لائیو نشریات روزانہ دیکھتے ہیں اور ہماری اس نشریات کو پسند کرتے ہیں، آپ تمام احباب سے بے حد میں ایک محبت بھرا آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ چینل آپ کے لیے ہے، اور یہاں پر جو نشریات چلتی ہیں، یہاں پر علماء کرام کو حضرات نعت حضرات آتے ہیں، آپ ان کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ وہ تمامی احباب جو اچھی قرات کرنے والے ہیں، اچھی نعت پڑھنے والے ہیں، اچھا بولنے والے ہیں، یہ چینل ان کے لیے ہے۔ آپ اگر اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نیچے نمبر پر آپ رابطہ کر کے آپ ہماری اس لائیو نشریات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو آج کی اس برکتی رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات سے کیا جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری عثمان سیالوی صاحب سے کہ وہ آج کی اس برکتی رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله.
القسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان اللہ سبحان اللہ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاء اللہ سبحان اللہ. قاری عثمان سیالوی جو کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس برکتی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے. ناظرین ہم ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا میزان جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ادب کرنے والا تمام تر صعوبتوں مصیبتوں پریشانیوں کو برداشت کر سکتا ہے. ادب کرنے والا سرے بازار بک سکتا ہے. ادب کا حامل شخص جو ہوتا ہے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود خندہ پیشانی کے ساتھ ان پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. ادب کرنے والا جو ہوتا ہے وہ رب کے ہاں بڑا ہی مقرب ہوتا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر مجھے کسی شخص سے محبت ہے، میں دعوے دار ہوں کہ میں کسی کا محب ہوں اور وہ میرا محبوب ہے، تو جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو اس کا ادب بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں کہ آپ کسی سے محبت کریں، کسی سے محبت رکھیں اور اس کا ادب نہ کریں. یہ ادب پہلی شرط ہے کسی سے محبت کی. ہم ایک طرف محبت کے دعوے دار تو ہوتے ہیں لیکن اس شخص کا ادب نہیں کرتے. ہم خطا کرنا اپنا بلکہ اس کے سامنے گستاخی کرنا، ایک طرف دو دعویٰ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ گستاخی کا پہلو بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ایسا ادب کے زمرے میں نہیں آتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ادب کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے. ادب کا دامن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے. چونکہ شیطان کے پاس سب کچھ تھا، اس کے پاس عبادت بھی تھی، ریاضت بھی تھی، علم بھی تھا، لیکن نہیں تھا تو ادب نہیں تھا. اس وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے روندا گیا. اور ادب کا پہلو آپ اپنے اندر جو ہے وہ سما کے رکھیے، کیونکہ ادب کرنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. خدمت چاہے کسی کتے کی بھی کی ہو وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. آپ نے اگر کسی کتے کو پانی بھی پلایا ہے نا، اگر آپ نے اس کی پیاس اس کی بھوک کا احساس رکھتے ہوئے اگر آپ نے اس کو کوئی چیز کھلا دی یا پلا دی ہے تو وہ بھی رب کریم اس کو ضائع نہیں کرے گا. ادب کا پہلو اور خدمت کا پہلو ایسا پہلو ہے کہ جو ہر عبادت سے افضل دکھائی دیتا ہے. یہ میری بات نہیں، یہ میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات، ان کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کا فرمان ہے کہ رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق کی خدمت کرو. مخلوق کی جب انسان خدمت کرتا ہے تو رب کریم اس انسان سے بے پناہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر رب کریم فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھ. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب والے ہیں. اللہ کے قرب والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام نے مخلوق سے خدمت کی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مخلوق کی خدمت کریں اور بڑوں کا ادب کریں، کیونکہ ادب کے بغیر کچھ ممکن نہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد قمر قادری بھائی سے کہ وہ بارگاہ رسالت کے اندر ہدیہ نعت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا سونا ہر مرض دی دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بر دے دے آقا جولی منگدا جو آپ کولوں بر دے دے آقا جولی در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا منگدا سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کر لے مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کر لے اے نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال جے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے جے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں 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 رب تو نائے جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا لگیاں نے دل نو تانگا سونا پھر بلاوے لگیاں نے دل نو تانگا سونا پھر بلاوے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے اے سونے دیا عاشقاں دی ہر دم میں ہو دعائے سونا مدینے والا
दुखियां दा आसरा ए सोहने दा नाम सोहना सोहना सोहने दा नाम सोहना सोहना हर मर्ज दी दुआए सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा माशाअल्लाह मोहम्मद कमर कादी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत के अंदर पेश फरमा रहे थे। इसी के साथ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जाएंगे कि नहीं, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक सेगमेंट गुफ्तार दीन जिसके अंदर उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और उनसे हम कुछ दीन की बातें जो है वो करते हैं और उनसे सीखने की भरपूर कोशिश करते हैं, चूँकि इल्म ऐसी एक चीज़ है जिसको जहाँ से मिले वो ले लेना चाहिए। तो आज जो है जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, अगरचे के दीगर जितने भी हमारी जो ट्रांसमिशन गुजरी है, जितने भी मतलब हमारी इफ्तारी की जो ट्रांसमिशन हुआ करती थी, उसमें तमाम के तमाम जो मौजू थे वो किसी न किसी शक्ल के अंदर हमारी ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक रब्त जो है वो मौजूद है। लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू करना ज़रूरी समझी है और जिस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मैंने उलमा इकराम, ऐसे उलमा इकराम को जो बुलाया है जो इस हवाले से काफ़ी उनकी गिरफ्त भी है और इस मौजू के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे रिसर्च भी करते हैं और इसके साथ साथ इसी चीज़ को लेकर जो है वो आगे इसके अंदर जो है वो डिग्री भी ले रहे हैं किसी इदारे से। तो वो जो मौजू जो है वो कारोबार से रेलिवेंट है, तिजारत से उनका ताल्लुक है कि इंसान बहैसियत ताल्लुक जो है वो तिजारत के साथ उसका कैसा होना चाहिए, तिजारत कैसी करनी चाहिए, कारोबार जो है वो उसको किस शक्ल के अंदर किया जा सकता है, कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो कैसे उसकी इजाज़त दी गई है और कौन सी शराइत जो है जिसको वो पूरा करते हुए वो तमाम के तमाम मामला जो है वो कर सकता है, चाहे वो कारोबार करता है चाहे वो मुलाजमत करता है। चूँकि पैसा जो है वो इंसान की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को सामने रखते हुए वो किस किस मद के अंदर किस किस शक्ल के अंदर जो है वो पैसा ले सकता है, पैसा दे सकता है। तो तिजारत के हवाले से अलामा मुफ्ती नाज़म अवैसी यूसुफी साहब उन्होंने आज एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ अलामा सैयद अली अहमद शाह साहब यूसुफी उन्होंने भी हमें आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर ज्वाइन किया है। तो आप दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। अलामा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, तिजारत का कुरान और हदीस के अंदर क्या हुक्म आया है और किस अंदाज के अंदर आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अत्हार व अला अस्हाबिल अखयार। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया है अपने इस चैनल पर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला आपको इसी तरह जो है दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबी का मरन और हासिदीन कैसे से भी महफूज फरमाए। एक बहुत बड़ा मुजाहिदाना आप काम कर रहे हैं। इस दौर में भी लोगों को जो है वो आगाही रहनुमाई करना, बेलोसों के दिल का काम करना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला हमें हमारी नीयतों के मुताबिक अजर और सवाब बताए। बाकी कारोबार और तिजारत के हवाले से देखें तो हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, जहाँ हमें ये अपनी इबादत, दीगर रियाज़ात और मामलात मसलन नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन चीज़ों के बारे में हमारी रहनुमाई करता है, हमें हिदायत और सही तरीका बताता है। इसी तरह हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनके हवाले से भी हमारा दीन हमारी रहनुमाई करता है। अब देखा जाए कि इसको अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने कुरान करीम में भी तिजारत, कारोबारी मामलात, मईशत, इन चीज़ों को देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ला वाला ने ताजिरों की और कारोबार करने वालों की और कारोबार की हौसला अफजाई फरमाई। कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मुतअद्दिद मकामात पर कुरान करीम में इरशाद फरमाया। एक मकाम पे अल्लाह ताला जल्ला वाला ने सूरह अल-बक़रा के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकुना तिजारा। ऐ ईमान वालों, तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, सही, मगर ये कि तुम तिजारत के साथ, अंतराद मिनकुम, जो राजी खुशी के साथ है ना तुम्हारा तिजारती मामला, उसके साथ करो। अब यहाँ अल्लाह ताला जल्ला वाला ने कुरान करीम के अंदर जो है वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। एक और मकाम पर हराम से बचने और हलाल की तरफ आने का अल्लाह ताला जल्ला वाला ने वाज़ेह रास्ता बता दिया। फरमाया व अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने बै, तिजारत, खरीदो फरोख्त, लेन देन
یہ تمہارے لیے حلال کیا، اور جو سود ہے یہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے، تجارت، کسب حلال، رزق حلال، اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ حج کتنا بڑا اہم فریضہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارکان حج کے بعد وہاں بھی فرمایا کہ تم سفر میں مسافر ہو نا، ارکان حج کے بعد بھی تم اپنا ذریعہ معاش کر لو، تجارت کر لو۔ جمعہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، جو جمعہ کا دن ہے تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس کی عبادت ریاضت باقی دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ بالکل۔ اب اس کے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حکم فرمایا کہ جمعہ کی اذان جب دی جائے تو اس وقت آپ کاروبار نہ کرو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس وقت کاروبار کرنا مکروہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پھر فرمایا، اب اس دیکھیں کہ اس کی اہمیت اتنی ہے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل وعلا کا فضل تلاش کرو، زمین پر پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رزق کو، کاروبار کو، حلال روزی کو فضل فرمایا، اپنا فضل کرا دیا ہے۔ حدیث میں یہاں پر وہ جو بھی آپ نے بات کی کہ جب جمعے کا جب دن آتا ہے تو جب اذان ہوتی ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ کاروبار کو بند کر دیا جائے، اس وقت کاروبار کرنا مطلوب ہے۔ اب یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں یا سب کانٹیننٹ کی بات کروں، برِ صغیر کی، تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر علاقے کے اندر تقریباً ہر گلی گزرنے کے بعد جو ہے آپ کو مسجد دکھائی دیتی ہے۔ اب وہاں پر ایک مسجد میں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے، ایک مسجد میں 1:15 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، مختلف اوقات ہیں۔ اب اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر ایک بندہ دکان مطلب چلاتا ہے، وہاں پر بندے کام کرتے ہیں، اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دوران دکان کو بند نہیں کرتے، اپنا کاروبار کو بند نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے کچھ دیر کے بعد کسی اور مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں اسلام نے بالکل منع فرمایا، یہ ایک چلاکی اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اب دیکھیں مکمل پراپر طور پر جب اذان جمعہ ہو جائے نا، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف مساجد میں جو ہے ایک ٹائم نہیں ہے، ہر ایک اپنا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اوقات نماز جمعہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے کانوں میں یہاں آواز کہیں سے بھی آ گئی ہے، اب مجھے اپنا کام سکپ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ملازم ہے اور مالک بھی ہے تو 1 بجے والی میں مالک چلا جائے، پھر 1:15 میں وہ آ کے ملازم پڑھ لے، 1:30 بجے والی میں دوسرا چلا جائے، 2 بجے والی میں دوسرا چلا جائے۔ یہ ایک ہیلا ایسا چلاکی والا ہے جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کو منع فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے وہ گڑھے کھود لیے اور پہلے ہی اسٹور کر لیا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا غضب اور عذاب ان پر آیا، جو کہ قرآن کریم میں فرمایا ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کو ذکر فرمایا۔ یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں، اس کی اجازت۔ ٹھیک ہے راو صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کاروبار جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اگر میں کاروبار کی ایک شکل ہے جسے قسطوں کے حوالے انسٹالمنٹ جو ہے یہ کاروبار ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اس طرح کا کاروبار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نصر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر دین سکھانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ سافٹ ٹی وی اور آپ پوری ٹیم کو دین دے۔ حضور آپ کی مہربانی کہ آپ اپنا وقت عنایت فرما دیں۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، مفتی صاحب مجھے لے کے آ جاتے ہیں، میرا کیا جاتا ہے، میں آگے سنا دیتا ہوں۔ کیا بات، آپ کی محبت ہے اور کی بلا اللہ ایسی آج ہر کسی کو عطا فرمائے۔ شریعہ ایڈیٹر صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اچھا سوال، پہلے میں مفتی صاحب کی تھوڑی سی بات ہے گستاخانہ طور پر بڑھانا چاہوں گا کہ اس سے مراد جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، ایمان وجائز نام نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اس سے مراد پہلی اذان ہے، دوسری نہیں ہے کہ دوسری صرف کیا آنا ہے، جو ہی پہلی اذان ہوگی کام بند کر کے ہم چلے جائیں گے۔ صحیح، اگر اس کے بعد کاروبار کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے تو حرام ہوگا۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھائے، نہ اس کی 40 دن نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں یہی تو مصیبت بڑھ گئی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہیلے بہانے لگا کے وہ بھی سارا حرام میں جائے گا۔ اور جو آپ کا سوال انسٹالمنٹ میں قسطوں کا کاروبار کرنا، یہ شرعاً جائز ہے۔ مطلب یہ
ایک چیز ہے 50,000 روپے کی، تو وہ ہم اگر لینا چاہیں قسطوں پہ کہتے ہیں ایڈوانس 20,000 لے لیں باقی قسطیں کر لیں تو چلو پھر 70,000 کے لے لیں گے. یہ شرعاً جائز ہے، بندہ کر سکتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں بھی زمین آپس میں دیتے لیتے تھے، اسی لحاظ سے وہ کر سکتا ہے بندہ اور جائز ہے. یا شرط جو لگاتے ہیں نا، اگر قسط لیٹ ہو گئی تو اتنے پیسے ہو جائیں گے، پھر وہ سود میں آ جائے گا. اچھا وہ ناجائز ہے. باقی جو عام طور پر قسطوں والا معاملہ ہے وہ جائز ہے، نہیں ہے. وہ بندہ کر سکتا ہے. قسطوں میں اگر یہ چیز 50,000 کی ہے، وہ اگر آپ سے لاکھ لے رہے ہیں یا 70,000 لے رہے ہیں یا 80,000 لے رہے ہیں، اس کے اوپر پروفٹ اس قدر زیادہ لیا جا رہا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ شرعاً جو شرع ہے پروفٹ کی، ٹھیک ہے نا، وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ شرع جو اسلام نے بتائی ہے کہ وہ اتنی ہو کہ جو عام آدمی وہ خرید سکے. مطلب ایک چیز 5 روپے کی ہے، اب میں اس کو 100 روپے کی بیچوں کون خرید سکے گا؟ جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان مبارک آتا ہے تو وہ شرح بڑھ جاتی ہے، پھر انہیں پیسے سے تاجر ذرا حج کرنے چلے جاتے ہیں. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اتنی ہو کہ جیسے آٹے میں نمک برابر کہہ لیں، آسان لفاظ. اب جیسے کہ ابھی اگر میں ابھی بات کروں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور بازاروں کا رش جو ہے وہ عروج پہ ہے، تو جو چیز 100 روپے کی ہے وہ 1,000 روپے کی مل رہی ہے، جو 1,000 کی ہے وہ جناب 5,000 کی مل رہی ہے. اب اس تناظر کے اندر لوگ تو خرید تو رہے ہیں لیکن مجبور ہیں، وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، وہ اگر آپ لینے جائیں یا میں لینے جاؤں تو وہ کہتے ہیں بھائی لینا لینا لگے ہو، ٹھیک ہے نا. اب اس تناظر کے اندر کیا کیا جائے؟ کیا وہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے؟ اتنا بڑا جو منافع ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یا میں پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مینشن کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی مجبوریاں کو نہ خریدو، وہ اس سے منع فرمایا. نمبر 2 پہ ہم اس کی سلوشن نکال لیتے ہیں. بھائی آپ نے اگر شاپنگ کرنی تو رمضان سے پہلے کر لو، ہمیں کیا ضرورت پڑی رمضان میں کرنا؟ اگر چاند رات کو جوتے خریدنے تو پہلے خرید لو، اگر کپڑے لینے تو پہلے لے لو تاکہ درزی کو دے دے، نہ درزی کے سر پر بوجھ ہو نہ آپ کے سر پر بوجھ ہو. درزی کو دئیے جا کے ہم 27ویں کی شب کو، اور پھر عید والے دن اس کو بھی برا بلا کر رہے تو فلانے کپڑے نہیں سیتے. وہ بیچارہ سٹاک لگا ہو اس کے پاس، وہ کیا کرے؟ اس نے تو آپ کا دوست طور پر سلائی کر دے، مہربانی اس کی، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم خود اس کو لگنے جا کے ہم اس کا سلوشن نکالیں. بھائی سلوشن نکالیں، بھائی آپ نے رمضان سے پہلے شاپنگ کر لینی ہے، سارا کچھ پہلے لے کے رکھ لیں تاکہ یہ جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ان کی طرف جانا بھی نہ پڑے. جب ہم ان کا بائی کاٹ کریں گے سارے سیدھے ہو جائیں گے. اس رمضان کچھ ہوا بھی ہے الحمدللہ، 2024 چل رہا ہے، ہوا بھی ہے. اور اس دفعہ فروٹ کے ریٹ کچھ بہتر ہے کیونکہ ہم نے بائی کاٹ کیا، ان کو پہلے خرید و فروخت کر کے رکھ لیں تاکہ رمضان گزارنے میں بھی آسانی ہو اور اپنے لیے بھی آسانی ہو اور مہنگائی بھی نہ بڑھے. مہنگائی تب بڑھتی ہے ہماری سستی کی وجہ سے. جب ہم خود نہیں خریدیں گے، تاجر جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری سستی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ہمیں اپنی مجبوریاں بیچنی پڑتی ہیں، پھر ہمیں لینا پڑتے ہیں، پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے. لینا لے تو آگے ہو بھائی. جب ہم خود پہلے آئیں گے نا پھر وہ بلائیں گے جناب 5.5 روپے کم دے دینا، لیا تو صحیح. یہ اب انہوں نے ریٹ بڑھائے ہماری وجہ سے. اگر ہم خود ہی پہلے شاپنگ کر لیتے تو وہ ریٹ نہ بڑھاتے. اچھا، یہاں پر بارگیننگ جو ہے اس بارے میں بھی ذرا روشنی ڈالی گئی کہ بارگیننگ جب کوئی بھی چیز مطلب چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو بارگیننگ کی جاتی ہے، مطلب اس کے دام طے کیے جاتے ہیں. تو یہ جو دام طے کرنا جو ہوتا ہے، کیا یہ مطلب اس کا قرآن و اس کے بارے سے مطلب کیا کنسیپٹ ملتا ہے؟ اس میں آپ کو 2 باتیں کروں گا. ایک تو ہے چیز کے اوپر قیمت مینشن ہے، یہ اتنے کی ہے، وہ ہم پیسے دے کے لے لیتے ہیں. مینشن ہوتی ہے ہر چیز کی قیمت، اتنے کی وہ لے لی خاموشی سے. بات اس میں آئے گی کہ جس میں اوپر لگی ہوئی نہیں ہے کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، یہ 50 کی، یہ 100 کی، یہ 200 کی، کہتا ہے یا 200 50 کی کر لے، یا 200 والی 150 میں کر لو، 100 والی 80 میں لے آؤ، 70 میں لے آؤ. یہ وہاں ہوتا جہاں ریٹ قیمت مینشن نہیں ہوتی، ریٹ مینشن نہیں ہوتا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، کہ فرمایا اس سے خریدار سے اتنا معاملہ کرو، بحث سے مباحثہ کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے. یعنی اس سے بحث کرو، ریٹ کم کرواؤ. ریٹ کم جب ہوگا، ڈاؤن ہوگا، کچھ تو چھوڑے گا نا بیچارہ وہ. جب اس سے ریٹ کم ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کی چیز بک جائے گی، اس کو چیز مل جائے گی. تو ہمیں پھر وہی آ گیا کہ ریٹ کے حوالے سے کہ ہمیں جب کوئی چیز لینی ہو اس لحاظ سے کہ پہلے اپنا کنسپٹ بنا کے آئیں اور خرید و فروخت کرنے کے لیے پہلے اپنا حساب لگا کے رکھیں تاکہ ہمیں بھی پرابلم نہ ہو
اور آگے والے بیچنے والوں کو جو ایک فکس پرائس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر تو بارگیننگ نہیں بنتی. ہاں جی ہاں جی وہ مطلب اس کے اوپر تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ مطلب آپ اس کو خرید لیں یا جو خریدار ہے وہ خرید لیتا ہے, لیکن جو بیچنے والا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے نا ہائی کوالٹی کی اس کے اوپر ریٹ لکھا ہوتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے یہ چیز اچھی کوالٹی کی اس کا ریٹ یہی ہے. دوسری کوالٹی کی لو کوالٹی کی بڑی ہوتی ہے, جو ہمارے بڑے اسٹور ہیں ان میں یہ ہوتا ہے اکثر, ایسی ہے اکثر نہیں ہوتا یہی ہے کہ انہوں نے ریٹ فکس کر کے لگایا ہوتا ہے, اور کسی کو پتا ہے جس کا دل کرتا لو نہیں تو 1200 اور لے لو, ٹھیک ہو گیا. ہمیں اختیار ہے نا, اس میں کوئی ممانعت کون سی پابندی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی آپ نے یہاں سے نہیں خریدنی یہ 100 روپے کی تو بار 50 والا بیٹھا اس سے لے لو, لو کوالٹی کے لے لو. اگر تم نے ہائی کوالٹی کے لینے تو پیسے بھی دینے پڑیں. ملاوٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب جو کاروبار کے اندر اکثر کچھ ایسے کاروبار ہیں, چاہے چاول ہے, چینی ہے, گندم ہے, کچھ بھی دودھ ہے, بے شمار ایسی آئٹمز ہیں جس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے. تو ایسا کرنے والوں کا کاروبار, ایسا کرنے والوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہوتا ہے, مطلب جو خریدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ, مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا معاملہ جو ہے وہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشا فلیس منا. دوسرے حدیث ہے من غشنا فلیس منا, کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اعلان فرما دیا, جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ ہم تو ایک بات ہے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا, ایک ہے کہ دودھ میں پانی ڈالنا کسی حد تک ٹھیک ہے, یا پانی میں دودھ ڈالنا کسی حد تک ٹھیک ہے, مگر وہ کیمیکل اور دودھ بیچنا یہ تو انسانی جان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ تو ہم انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. دودھ میں ملاوٹ اور مرچوں میں ہم اینٹیں اس کو پیس کرنا وہ دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. آٹے میں ہم کیا ربڑ پلاسٹک کو اس کو ریسائیکل کر کے وہ پیس کے وہ آٹے میں مکس کر کے دے رہے ہیں, اور لکڑی کا بورا آٹے میں مکس کر کے دے رہے ہیں. ہماری انسانیت کیا رہے گی, ہماری مسلمانیت کیا رہے گی؟ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ کیا مسلمان ہے؟ کیا اس کی انسانیت کہاں گئی ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہے, بس زبان سے ہے, کردار والا مسلمان نہیں ہے. زبان سے مسلمان ہر کوئی بن جاتا ہے, کردار والا مسلمان. یعنی کہ یہ ایسا کرنے والا جو مسلمان بھی ہے, کلمہ گوش ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برات کا اعلان ہے, میں ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہماری امت میں سے نہیں ہے, یہ مطلب مراد ہے, یا وہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ مراد لے لیں. مطلب سب کچھ یہ کام کرنا تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا کام تھا. وہ ملاوٹ کرتے تھے, آپس میں بھاؤ میں کمی کرنا, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ بھی ہمارا المیہ ہے. کنڈے کا وہ خراب کر دیتے ہیں, بس وہ کام چل رہا ہے ہمارا. صحیح. رحمت صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. شاہ جی بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوالات کے جوابات دیے. رحمت صاحب دیگر انبیاء کرام جو ہے جو پچھلی امتوں میں جو آئے اور انہوں نے جو تبلیغ کو آگے بڑھایا, ان کا جو ذریعہ معاش رہا ہے وہ کیسا رہا؟ کیا وہ بھی مطلب کاروبار کرتے رہے ہیں؟ بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو مبعوث فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو باقی دنیا داروں سے مستغنی رکھا معاشی طور پر. انہوں نے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات جتنے بھی ہے ان کا ذریعہ معاش اپنا ہی تھا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ مختلف جو ہے وہ بیج لے کر آئے, آپ نے کھیتی باڑی کا زراعت کا کام شروع کر دیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے جس سے ان کا ذریعہ معاش چلتا تھا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں. وہ مدین میں جا کر وہاں بکریاں چرا کے اپنا جو ہے نظام چلایا. اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو وہ کپڑا بننے کا کام کیا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام وہ سلائی کا کام کیا کرتے تھے, وہ درزی کا کام. یعنی کہ کاروبار اور کوئی محنت اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ زراعت کا کام کیا کرتے تھے. ہمارے آقا مولا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں کہ ہمارے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے کام کیے. تجارت ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تجارت فرمائی کہ آپ بڑے بڑے ممالک میں, شام ہو گیا اور اسی طرح یمن ہو گیا, اسی دیگر ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قافلے کی صورت میں تجارت کی اور بڑا بڑا نفع بھی کمایا. اور ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی مال لے کر گئے آپ کے نکاح سے پہلے,
تو اس سے بھی بڑا نفع ہوا. یہاں تک کہ باقی جو تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند کرتے تھے کہ ان کے ساتھ تجارت کرنا ہمیں نفع بخش ہوتا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود تجارت کی بلکہ جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی. اب ان کے اپنے بازار تھے, انہوں نے سخت قسم کے جو ہے وہ قوانین اپنے اصول بنائے ہوئے تھے, مسلمانوں پر وہ تنگی کی ہوئی تھی, لوگوں پر بلکہ تنگی کی ہوئی تھی, کافی جو ہے وہ ان پہ ٹیکسز اور تاوان اور موصولات جس کو کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے, تقویت پہنچانے کے لیے, خودداری کا جو ہے وہ پہلو اپنانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنا بازار منعقد کیا مسلمانوں کا, جس سے یہودیوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو ہمیں اغیار کی اجارہ داری سے بچنے کے لیے اپنا ذریعہ معاشت بنانا, اپنے پروڈکٹس اور اپنے بازار اور اپنے معاملات, اور پھر جو ہماری اپنی چیزیں ہمیں انہی کو ہی پرچیز کرنا چاہیے, انہی کو لینا چاہیے. پھر اسی سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام چلایا, تو جس سے اسلام جو ہے, اب یہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات نے یہ کام کیوں کیا ہے تاکہ بندے کے اندر خودداری ہو, دین کی بات کرنے میں ان کو آسانی ہو. یہ چیزیں تھی. اگر کسی کے ہاں اگر بندہ بیٹھ جائے تو پھر وہ اپنی مرضی سے دین کا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ میں بات کروں اگر فی زمانہ کی, تو آج کے دور کے اندر جو تجارت جو آن لائن ٹریڈنگ جو ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. آن لائن ٹریڈنگ کیا اسلام کے اندر اس کی کیا گنجائش ہے؟ اور دوسری جو بات ہے وہ بٹ کوائن, آج کل بڑا ایک کاروبار جو ہے وہ چمک رہا ہے, لوگ کر بھی رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا بٹ کوائن کیا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں, آن لائن ٹریڈنگ اور بٹ کوائن. سب سے پہلے آن لائن ٹریڈنگ کو دیکھیں کہ اس سے پہلے ہمیں تجارتی اصول کو جاننا ضروری ہے کہ تجارتی جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر مال کا موجود ہونا, اس کا وجود ہونا اور حاضر ہونا, وقت بھی معلوم ہو, جگہ بھی معلوم ہو, قیمت بھی معلوم ہو, ہر چیز. آن لائن پہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ میں جو چیز دکھا رہا ہوں دکھانے میں صرف وہ ایک علیحدہ آرٹیفیشل ہے لیکن حقیقت ریئل وہ موجود نہیں, اس کا وجود بھی نہیں ہے. اس کی تو اسلام نے اجازت نہیں دی, بالکل منع ہے. لیکن جو بالکل چل رہا ہے, جیسے کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو آن لائن آپ گھر بیٹھے چیز منگا سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں ریئل, جس کی سند ہے اور وہ چیز آپ کا وجود ہے, اس میں پھر آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اختیار رکھنا ہے. خیار رویت ہے, خیار عیب ہے. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی کسی سے چیز خریدتے وقت یوں کہا کرو لا ضرر ولا ضرار, نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیزیں. اب یہ جو ہے اسی طرح یہ تو جائز ہے جہاں کہ باقی چیز صحیح طریقے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی گارنٹی بھی ہے, رجسٹرڈ بھی ہے, ویریفائی ہے, سب کچھ ہے. دوسرا رہا بٹ کوائن. بٹ کوائن جو ہے یہ غیر شرعی ہے, غیر اسلامی, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہ یہ بٹ کوائن جو ہے یہ کون سی کرنسی ہے؟ ہمارے پاس جو رائج کرنسی ہے نا وہ ہے پیپر کرنسی جو ہم یوز کرتے ہیں, یا ڈیجیٹل کرنسی اس کو جو بٹ کوائن کو کہا جاتا ہے, اس کا وجود نہیں ہے. اس کو جو ہے بالخصوص ہمارے پاکستان گورنمنٹ نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ گورنمنٹ نے تو ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی اقدامات اٹھائے, ان کی گرفت کیے جا رہے ہیں, ان کے جو ہے پیج وغیرہ ان کی ساری چیزوں کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان پہ پابندی ہے. کیوں ہے کہ اس میں کافی توہمات ہیں, ابہام ہیں, ایسی مبہم چیزیں ہیں جو شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی موجود نہیں ہیں. بٹ کوائن یہ ایسی کرنسی ہے جو ہوائی کرنسی ہے, جو صرف اور صرف دکھلاوا ہے. مثلا وہ کیا ہوتا ہے, ایسا کوائن ہے کہ آپ نے خریدا ہے تو اس کے بعد آپ نے آگے اس کا ریٹ لگا دیا, جی میں اتنے کا بیچنا چاہتا ہوں, آگے دوسرے نے لگا دیا. اس سے بہت خرابی آتی ہے اسلام کے اندر, ملک کے اندر. اب ملک کے اندر کیسے خرابی آئے گی؟ ملک کے اندر یہ خرابی آئے گی کہ جہاں ہزاروں ڈالر ہم بٹ کوائن خرید کر لے رہے ہیں اور جس کا وجود بھی نہیں ہے, جس کو ہم نکالنا چاہیں, لینا چاہیں, اپنی ملک کرنا چاہیں تو نہیں ہے, بس ایسے ہوا میں چل رہا ہے. تو اس میں ہماری پاکستان کی اکانومی لاس ہوتی ہے, اس کو خطرہ ہوتا ہے. ہمارا پیسہ سمجھو وہ ضائع ہو گیا, ہوا میں اڑ گیا. یہ یوں سمجھے یہ ایسا کاروبار ہے جیسے ہوا پر اڑتا ہوا پرندہ ہے نا, تو اڑتا جا رہا ہے, پرندہ ہوا میں ہے, اور میں کہوں کہ یہ پرندہ میں بیچنا چاہتا ہوں, آپ خرید لیں, تو کیا یہ ممکن ہے؟ پرندہ ابھی میرے قبضے میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں ہوا ہی ہے. کیا بات؟ یوں سمجھے کہ یہ بٹ کوائن ایسی چیز ہے.
اسلامی طور پر یہ اس لیے جائز نہیں ہے ظاہری طور پر کہ اس سے جو ہے اسلام کو جو ہے وہ کافی نقصان ہوتا ہے کہ اس سے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. اب جتنے ہزاروں ڈالرز لگا کر آپ نے بٹ کوائن خریدنے میں لگا دیے, اڑا دیے, اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا وجود ہے, کہاں سے آئے گا کہاں سے نہیں آئے گا. ایک جوا بھی اس میں ہے, غرر دھوکہ بھی اس کے اندر ہے, فراڈ بھی اس کے اندر ہے, اور اس کے اندر ماڈلز بھی ہونے کے خدشات ہیں. اب یہی پیسے اگر میں اٹھا کر اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لوں, مثلا میں ٹیلرز کا کام شروع کرتا ہوں, اس میں ٹیلر ماسٹر بٹھاتا ہوں, تو اگر یہی ہزاروں ڈالر جو لگا کے میں اچھا ایک سسٹم کمپنی بناتا ہوں, ریڈی میڈ یا دوسری ان ریڈی میڈ ہو, تو اس کے لیے جو ملازمین ہوں گے کام کریں گے میرے ملک کے اندر رہ کر, ان کا بھی روزگار ہوگا. بالکل ایسے ہی وہ جو بے روزگار پھر رہے ہیں, جو رشوت دے کر نوکریوں اور کام کرنے کے متلاشی ہیں, ان کے لیے اگر یہ میں کام آسان کر دوں, میرے لیے بھی فائدہ ہے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ روزی دے گا اور دیگر کے لیے. اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے وسائل جو ایسا کاروبار میں کر سکتا ہوں. آج کل ہم کہتے ہیں کہ بس ہم سوئے رہیں اور اٹھیں اور ایسے ایک کلک کریں اور شیئر کریں جس سے ہمارے پاس ہزاروں ڈالرز آ جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. القاسم حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کیا بات ہے. اب یہاں پر میں رشوت کے اعتبار سے چلتے چلتے آخری بات, رشوت چونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت جو ہے, اب ایک بندہ جس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے, اب اس کا پیسے کے بغیر رشوت دے کر, یعنی کہ پیسے دیے بغیر اس کا کام نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اس بارے میں حدیث شریعت کیا کہتی ہے؟ رشوت جیسا کہ حدیث مبارکہ تو مطلقاً ہے کہ جو رشوت لیتا ہے دیتا ہے دونوں برابر ہیں, جہنمی ہیں. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ رشوت کا پہلو کیا ہے کہ رشوت دے کر وہ جس مسند پر جس جگہ پر جانا چاہتے ہیں اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ کہ اگر مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوسٹ میری ہو اور آپ کا حق بھی ہے, لیکن آگے جو ایسا بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا حق اس طرح نہیں دے رہا, کچھ لے کر دے گا, تو یہ بھی حق ہے. اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ لڑ کر بھی اس سے اپنا حق لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہاں نااہل بیٹھے گا جس کا نقصان ہوگا, تو آپ اس کو دے کر لے سکتے ہیں اپنا حق, لیکن آپ کو رشوت دینے والے کو جو ہے اپنا حق لیتے ہوئے گناہ نہیں ہوگا. جو لے رہا ہے وہ گناہ گار ہے, وہ جہنمی ہے. لینے والا, اس کو تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے مفصل طور پر اس کو لکھا ہے, اور اس کی یہی ایک انہوں نے ایک صد باب اور یہی حل بتایا ہے کہ اس کا ایک حل یہی ہے کہ جو پھر اپنا حق لینے کے لیے فقط وہ حقدار ہے لیکن اس کو اس کا حق نہیں مل رہا, تو یہ گناہ گار تو نہیں ہے, کوشش کرے کہ بچے, لیکن پھر بھی اس کا حق ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن جو رشوت کھا رہا ہے لے رہا ہے وہ سمجھ لو کہ اپنے پیٹ میں. اچھا, اگر اس کی دوسری صورت دیکھی جائے, جیسے سرکاری نوکری ملتی ہے یا کسی بھی نوکری کے اوپر کام کرنے کے لیے مطلب ہم لوگ کو اپلائی کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں یا نہیں ہے, یہ انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کا ہوتا ہے کہ یار میری بس نوکری لگ جائے, اسی طریقے سے میرا ذریعہ معاش بننا شروع ہو جائے, سرکاری نوکری مل جائے. ٹھیک ہے, اب اس بارے میں مطلب کیا حکم ہے؟ سرکاری نوکری بھی سب سے پہلے تو اسی میں آئے گی کہ سب سے پہلے کہ جو ریاستی اور سرکاری معاملات اقدامات ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس میں امانت داری اور دیانت داری کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اس سے پہلے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اب سرکاری عہدے پر دیکھا جائے گا کہ اب یہاں بیٹھ کر اس نے بھی یہی کام کرنا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ جب جتنی میں رشوت دے کر اس پوسٹ کو لے رہا ہوں, کیا اتنے پیسے لگا کر میں اپنا کاروبار نہیں کر سکتا, تجارت نہیں کر سکتا. پتہ ہے تجارت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین یوم القیامہ, سچا امانت دار دیانت دار تاجر قیامت والے دن انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ. تو بہتر نہیں کہ اس لعنت سے بچنے کے لیے جس کی بنیاد بھی حرام, جھوٹ اور غلط ہو, اور آگے بھی جو پیسہ وہ بالکل بنیاد ایسی ہوگی, تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا کام کر کے سائڈ پر میں اپنا کام کرتا اپنے سے کرتا, یہ بہتر ہے, بیسٹ ہے. جیسے کہ آپ نے علماء کرام کی گفتگو کو سنا اور ہر پہلو پر جو ہے ہم نے بات کرنے کی بھرپور کوشش کی, چونکہ وقت جو ہے ہمارے پاس بہت قلیل ہوتا ہے,
تو اس مختصر وقت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سوالات کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تمام تر معاملات کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ تو تجارت کے اعتبار سے آپ نے دونوں علماء کرام کے موقف کو سنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بخوبی یہ جو موجودہ اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے کاروبار کرنا، لین دین کے اعتبار سے اور سود کے اعتبار سے، پھر رشوت کے اعتبار سے مختلف پہلو جو ہے اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی۔ میں امید کروں گا کہ آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور آئندہ بھی آپ اس پر عمل کریں گے۔ یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔